أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے فوجی جوانوں اور پاکستان کی عوام، پاکستان کے حکمران اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت کو اچھے ڈھنگ سے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اب یہ بات ذرا میں جذبات سے دور رہ کر سمجھانا چاہتا ہوں، بالکل نارمل طریقے سے، سیریسلی، کہ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ ویسے میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو اچھے ڈھنگ سے سمجھا سکوں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا۔ کوشش یہی ہے میری کہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ دیکھو مسلمانوں، جس طرح سے کربلا کے میدان میں ایک عجیب سی لوگوں کے اندر کشش تھی، ڈر تھا، دہشت تھی، ایک طرف محبت بھی تھی، دوسری طرف دہشت بھی تھی، تیسری طرف دنیا سے محبت بھی تھی، اپنے بیوی بچوں سے بھی محبت تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اللہ کے محبوب بندے کے نواسے تھے، فاطمہ زہرا کے لال، علی کے شیر تھے، کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ کوئی غیر مسلم کنٹری نہیں تھی، کوئی غیر مسلم فوج نہیں تھی، مسلمانوں کی ہی فوج تھی، اور چاروں طرف ارد گرد مسلمان ہی تھے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً غالباً 72 لوگ تھے، 72 انصار تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان کیا تھا۔ باقی لوگ بہت سارے مسلمان تھے، لیکن بہت سارے مسلمان یزید کے ساتھ تھے، بہت سارے مسلمان موت کے ڈر سے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، بہت سارے مسلمان موت سے ڈرتے بھی تھے اور اپنے بیوی بچوں سے پیار بھی تھا۔ بہت سے مسلمان اتنے بہادر، اتنے مرد نہیں تھے کہ وہ دنیا کے دیگر باتوں سے لڑ کر اپنے اور اپنے پریوار کے تن من دھن، اپنے پریوار کی جان و مال سے پلے ہٹ کر، دور ہٹ کر یہ سوچ سکے کہ ہمیں اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنی چاہیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے لیے تن من دھن سب قربان کر دینا چاہیے۔ آج بیوی بچوں کی محبت میں میں حسین کا ساتھ چھوڑ دوں اور کربلا کے میدان میں انہیں شہید کر دیا جائے گا تو کل آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ کسی نے نہیں سوچا، کسی نے نہیں سوچا۔ مسلم بن عقیل جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آئے تھے جائزہ لینے کے لیے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن یزید کی دھمکیوں سے سب ڈر ڈر کے سب الگ ہو گئے اور مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا اور ان کو شہید بھی کر دیا گیا۔ کربلا کے واقعہ کو آپ بار بار سنیں اور سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس طرح کے لوگ تھے وہاں۔ بہت سارے قسم کے لوگ تھے۔ کوئی یزید کی دی ہوئی پوسٹ کا لالچی تھا، یزید کی دی ہوئی دولت کا لالچی تھا، یزید کو خوش کرنے کا خواہش مند تھا، تو کوئی یزید کا خوف اپنے دل میں رکھتا تھا، تو کوئی بزدل کائر تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا کے گھر میں چھپا بیٹھا، اور کوئی ایسا تھا کہ بہادر بھی تھا، شیر دل بھی تھا، مرد مومن بھی تھا، اور وہ جا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ بہرحال بڑی مشکل کی گھڑی تھی، لوگوں کو فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا اس وقت۔ زمانے کی یہ بات ہوتی ہے، وقت کے ہیرو کے ساتھ کھڑا ہونا ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندے کو ہیرو بنا کے کھڑا کرتا ہے تو اس کے ارد گرد چاروں طرف ایک مصیبت کا درخت ہے اللہ کے ہاں،
جس کو کہتے ہیں آزمائش، امتحان، ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ بڑی مصیبت کا درخت ہے، اور اس مصیبت کے درخت سے لکڑی کاٹ کر اس سے پھلی بنا کر اللہ نے ایک احاطہ بنا کر اس میں ایک گیٹ لگایا تھا، ایک دروازہ لگایا تھا، اور وہ دروازہ اسی مصیبت کی لکڑی کا تھا، اور چاروں طرف احاطہ، جانا ہے تم کو اسی دروازے سے، اور اس دروازے سے جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہر انسان اللہ کی رحمت چاہتا ہے، لیکن جب اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ کی رحمت کا جو باؤنڈری ہے، جو احاطہ ہے، اس میں جو گیٹ لگا ہوا ہے، وہ جو جس لکڑی کا گیٹ لگا ہوا ہے وہ مصیبت کے درخت کی لکڑی کا ہے بنا ہوا۔ تو آپ جب اس راستے پر چلتے ہو تو اس راستے پر بہت سارے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آسان ہوتا ہو راستہ تو ہر کوئی دوڑتے ہوئے جاتا، اس لیے راستہ آسان نہیں بنایا گیا، اور اللہ کی رحمت کے راستے کو بڑی مشکل سے بنایا گیا۔ اس کی اسلامی روح سے بہت ساری دلیلیں ہیں، حکمت کی بات سے۔ جو نہ سمجھے وہ بیوقوف ہے، جو سمجھے وہ سمجھو کہ حکمت کا علم والا ہے۔ حالانکہ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بہت بڑی زیادہ حدیثیں نہیں پڑھی ہے، مگر جو کچھ بھی علم ہے علماء سے بھی سنا ہے کہ یہ حدیث ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس بنا پر بات کرتا ہوں، اس سے ملا کر کے حکمت سے بات کر رہا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف جو احاطہ تھا اور اس میں جو دروازہ لگا ہوا تھا لکڑی کا، وہ مصیبت کے درخت کی لکڑی کا تھا۔ اسی مصیبت والے درخت کی لکڑی سے پلی بنا کر گیٹ بنایا گیا تھا، دروازہ بنایا تھا، باب الرحمت۔ یہ کسی نے، شیعہ نے پہلے کہا تھا، بعد میں نے کسی اور سے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ صرف شیعہ کا کہنا نہیں بلکہ حدیث بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ہلاک ہو گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو بہت بہتر بات ہے۔ میں نے پڑھا نہیں ہے، کسی بڑے عالم سے سنا نہیں ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، لیکن اس لفظ پر میں بہت یقین کرتا ہوں۔ بے شک، پر وہ اہل بیت جو دین محمد کی حمایت کرتے ہیں، دین شیطان کی نہیں، وہ اہل بیت، وہ اولاد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین محمد کی حمایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اللہ نے نازل کیا، اسلام کی حمایت کرنے والے اہل بیت، اللہ کے دین کی حمایت کرنے والے اہل بیت، وہ اہل بیت جو دین محمد کی حمایت کرتے ہیں، وہ بے شک نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا عذاب الہی سے بچ گیا، کامیاب ہو گیا، اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا، دور رہا، سمجھو کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح اس کی مثال ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گیا۔ تو کربلا کے میدان میں کچھ ایسا ہی واقعہ تھا۔ اللہ نے چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی اور اس میں گیٹ لگا دیا لکڑی کا، جو مصیبت کے درخت کی لکڑی سے بنا ہوا گیٹ تھا، باب تھا۔ اب لوگوں کا یہی بڑا امتحان ہے کہ کون ہے جو اس مصیبت کے راستے سے چل کر اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی کربلا کے میدان میں حسین کے نام کی۔ تو جو لوگ بھی اس مصیبت سے گزر کر امام حسین سے مل گئے، اس کشتی میں سوار ہو گئے، 72 انصاروں میں اپنا نام لکھوا لیا، کامیاب ہو گئے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور ان کے لیے وہ جنت کا راستہ تھا۔ بے شک اللہ نے کربلا کے میدان میں بہت بڑی حکمت رکھی ہوئی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے بارے میں پیشن گوئی پہلے بھی دی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو بہت سارے مسلمان محرم کے دن روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈرامے کرتے ہیں، نوٹنکی کرتے ہیں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے شہادت کے بعد یہ سب کرنا؟ اصل امتحان تو یہ تھا کہ جب امام حسین کو کربلا میں گھیر لیا تھا یزیدیوں نے، تو وہ کون مرد مومن ہے، کون سچا مسلمان ہے جو اس نبی کے نواسے فاطمہ زہرا کے لال علی کے شیر کی مدد کے لیے سارے پچھلی دنیا چھوڑ کر جا کر امام حسین کے ساتھ مل جاتا اور ان کی حفاظت کے لیے یزید سے جہاد کرتا؟ کرنے والا کامیاب ہو گیا، نہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ جو یہ سوچا یار میں جاؤں گا تو میں مار دیا جاؤں گا، میرے بیوی بچے مصیبت میں پڑ جائیں گے، کیوں؟ تمہارے بیوی بچے کا محافظ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ تو امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ کون ہے جو مصیبت کے راستے سے چل کر دنیا کی بڑی طاقت سے ٹکرا کر حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ پاکستانیوں، اے پاکستانی فوجیوں، تمام جنرل اور تمام فوجی چھوٹے بڑے سب، یہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ بڑی بڑی ڈائلاگ مار دیں، میں ہوتا تو حسین رضی اللہ کے ساتھ کھڑا ہوتا، جانیں قربان کر دیتا، تن من دھن سب قربان کر دیتا۔ افسوس کہ اگر وہ ہوتے تو بھاگ جاتے۔ کیونکہ اب وہ مصیبت نہیں ہے، اب وہ امتحان نہیں ہے، تو بولنے کو کیا جاتا ہے؟ زبان ہلانے میں کیا تکلیف ہے؟ کچھ بھی بولو۔ لیکن جب وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، وقت کا حسین جب کربلا کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، وقت کے کربلا میں، تو سارے مسلمان قوم یزیدیوں کو سجدہ کر لیتے ہیں، یزیدیوں سے ڈالر لے لیتے ہیں اور وقت کے حسین کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہوتا ہے کہ وقت کا حسین مفلس ہوتا ہے، وقت کا حسین کمزور ہوتا ہے، وقت کا حسین راہ حق پر ہوتا ہے۔ لیکن یزید، وقت کا یزید بڑا طاقتور ہوتا ہے، بڑی ٹیکنالوجی رکھتا ہے، بڑی تلواریں ہوتی ہیں اس کے پاس، دہشت ہوتی ہے اس کے نام کے ساتھ۔ جو اس کا ساتھ دے گا اس کو دولت بھی ملتی ہے، آزادی بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے، دنیا کی خوشیاں بھی ملتی ہیں۔ لیکن جو اس کا ساتھ نہیں دیتا، یزید کا ساتھ نہیں دیتا، تو پھر اس کو موت بھی ملتی ہے، اس کا دھن دولت بھی چھین لی جاتی ہے، اس کے بیوی بچوں کو بھی اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کو اللہ کی راہ اس کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے، مار بھی دیا جاتا ہے، اس کو مار بھی دیا جاتا ہے، بہت ساری مشکلیں اس کے لیے کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ یہی ہے وہ مصیبت کے کانٹے جو راہ حق پر بچھائے گئے ہیں۔ اس کو ان مصیبت کے کانٹوں سے گزر کر پھر آگے پہنچنا ہوتا ہے، وہاں اس احاطے کے پاس جس احاطے کے اندر داخل ہو جانے کے بعد اللہ کی رحمت میں وہ داخل ہو جائے گا، اور اس کا دروازہ بھی، اس کا باب بھی مصیبت کی لکڑیوں سے بنا ہوا ہے۔ جب تک آپ اس رحمت کے باب کے باہر رہیں گے، دروازے کے باہر رہیں گے، آپ کو مصیبت کے کانٹے چبھتے رہیں گے۔ یہی مصیبت ہے، درد ہے یہ۔ لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بس ہمیں راہ حق پر ہی چلنا ہے، کانٹے چبھتے ہیں تو چبھنے دو، تب آپ اس رحمت کے احاطے میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ جو مصیبت کی لکڑی کا بنا ہوا دروازہ ہے، باب ہے، گیٹ ہے، وہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ آپ وقت کے حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جا کر، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں یا غازی ہو جائیں، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ تو پاکستانی فوجیوں، یہی معاملہ آج ہے، پاکستانیوں یہی معاملہ آج ہے۔
آج اس وقت کے یزید کا رول امریکہ، برٹن، فرانس، اسرائیل کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کر رہا ہے، دنیا کے کفار کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے ہیں، اور وقت کے جتنے بھی حسین ہیں، وقت کے جتنے بھی حسینی ہیں، سب اللہ کی راہ میں ڈٹے ہوئے ہیں، شیر کی طرح، مر جائیں یا مار دیں، تن من سب سے قربان ہیں، بیوی بچے شہید کر دیے جائیں تو کر دیے جائیں، ملک تباہ ہو جائے تو ہو جائے، ہم مار دیے جائیں تو مار دیے جائیں گے، اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے، لیکن ہم راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنہوں نے کچھ کربلا سے سیکھا ہے، جن کو اس کی حکمت کا علم ہے، سر کٹانا جانتے ہیں، وہ سر جھکانا نہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کفار سے لڑ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے قریب میری امت میں دو جماعت ہو جائے گی، ایک کفار سے مل جائے گی اور ایک کفار سے جہاد کرے گی۔ جو کفار سے مل جائے گی اس میں کوئی مومن نہیں ہوگا، اور جو کفار سے جہاد کرے گی اس میں کوئی فاسق منافق نہیں ہوگا۔ ہے نا اسی طرح کہ جو وقت کے حسین سے مل گیا وہ تو مومن ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ منافق فاسق ہو، کیونکہ وقت کا حسین کربلا کے میدان میں 72 انصاروں کے لیے تو جنت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آج بھی جو وقت کے حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا۔ جیسا کہ غزوہ ہند کے متعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا اللہ اس کو، اور وہ بہترین، جو شہید ہوگا وہ بہترین شہداء کہلائے گا، جو غازی ہوگا وہ دوزخ کے آگ سے آزاد ہوگا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اس پہ غور کر لینا، ہے نا۔ وقت کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی کہ اس کا بھی معاملہ ویسا ہی ہے۔ ہاں مصیبت کی گھڑی تو ہوگی، کوئی بھی بزدل، کوئی بھی دنیا پرست، کوئی بھی دنیا سے محبت کرنے والا غزوہ ہند میں حصہ لینے سے گریز کرے گا، غزوہ ہند سے بہت دور بھاگے گا، یار مار دیا جاؤں گا۔ کافروں سے لڑنے کے لیے بہت گریز کرے گا، یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے، تو خودکشی کرنا ہے۔ لیکن جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ کی رحمت ہے، وہ اس مصیبت کے کانٹوں سے گزر کر اللہ نے جو احاطہ بنایا ہوا ہے اپنی رحمت کا، اس مصیبت کی لکڑی کے دروازے کے پاس جا کھڑے ہوں گے اور اللہ کے پکار کہیں گے کہ اے اللہ، تن من دھن سے حاضر ہوں، اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، کانٹے چبھ رہے ہیں تو کیا ہوا، تیری رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ہاں تو پاکستانیوں، پاکستانی فوجیوں، جنرلوں، دیکھ لو، غور کر لو، تمہیں فیصلہ کرنا ہے اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے کہ نہیں ہے، کوئی زبردستی کا سوال نہیں ہے۔ آج اگر اللہ کی رحمت میں داخل نہیں ہونا چاہتے تو نہ صحیح، تمہاری مرضی، وہ قسمت والے ہوں گے جو اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے، اس مصیبت کے راستے سے چلیں گے اور کفار سے جہاد کریں گے، وقت کے حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں تھوڑا بتاتا ہوں میں، انتظار کرو۔ یہ ویڈیو نمبر چلو اس میں آپ بعد میں دیکھتے ہیں۔